اور ہاں، میر خلیل الرحمان کا میں ذکر کروں گا کیونکہ میر خلیل الرحمان نے مجھے لکھنے کی طرف مامور کیا. میں نے جب بیسٹ ڈبیٹر آف ایشیا کا ایوارڈ لیا تھا تو میرے گھر میں دو بڑی شخصیات مجھ سے ملنے خاص طور پہ آئیں گے مجھے پیار کرنا. ایک حکیم سعید مرحوم تھے اور ایک میر خلیل الرحمان مرحوم تھے. حکیم سعید مرحوم میرے لیے خمیرے کا تحفہ لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ خمیرے ضرور کھانا، بہت آگے جاؤ گے. حکیم سعید صاحب بے انتہا چاہتے تھے مجھے. اور دوسرے تھے میر خلیل الرحمان، وہ میرے لیے سونے کا قلم لائے تھے. ان کے پاس تھا، انہوں نے کہا یہ میرے پاس سب سے مہنگی چیز تھی جو میں آج تمہیں دے رہا ہوں، اسی سے لکھنا شروع کرنا. تو شاید وہ میر خلیل الرحمان کی آواز میرے دماغ میں آج تک تھی اور انہوں نے مجھے وہ قلم دیا تھا جس کے بعد میں نے پھر لکھنا شروع کیا. تو ان کا بڑا، ان دونوں کا کردار میری زندگی میں. صحافت میں آپ نے آپ کو کس بابا آئیڈیل سمجھتے ہیں؟ صحافت میں نے جب کام کرنا شروع کیا تو ہمارے زمانے میں سینئر ہوتے تھے. اردو صحافت میں جب میں نے کام شروع کیا تو ہمارے سینئر تھے محمود شام صاحب، اس کے علاوہ یونس ریاض صاحب، کراچی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں میں، اور انور سن رائے، نذیر لغاری، الیاس شاکر، مختار عاقل، یہ سب ہمارے بڑے سینئر تھے. تو اس کے علاوہ انگریزی صحافت میں احمد علی خان صاحب ڈان کے جو تھے، جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے کیونکہ انہیں اپنے نام کا کوئی شوق نہیں تھا، نہ تصویر کا نہ نام کا. انہوں نے بہت کام کیا، انہوں نے ڈان کو ڈان بنایا. فخر ماتری صاحب کے صاحبزادے انقلاب ماتری صاحب، ان سے بڑی یہ ملاقاتیں رہی ہیں. آغاز کے جو مالک ہیں انور فاروقی صاحب. تو یہ سارے لوگ تھے اس زمانے میں ہم نے کام شروع کیا ہے، تو ان سب سے بڑی رہنمائی حاصل رہتی. اور ہاں، میر خلیل الرحمان کا میں ذکر کروں گا کیونکہ میر خلیل الرحمان نے مجھے لکھنے کی طرف مامور کیا تھا. یہ میں بتانا آپ کو بھول گیا. میں نے جب بیسٹ ڈبیٹر آف ایشیا کا ایوارڈ لیا تھا تو میرے گھر میں دو بڑی شخصیات مجھ سے ملنے خاص طور پہ آئیں گے مجھے پیار کرنا. ایک حکیم سعید مرحوم تھے اور ایک میر خلیل الرحمان مرحوم تھے. حکیم سعید مرحوم میرے لیے خمیرے کا تحفہ لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ خمیرے ضرور کھانا، بہت آگے جاؤ گے. حکیم سعید صاحب بے انتہا چاہتے تھے مجھے. اور دوسرے تھے میر خلیل الرحمان، وہ میرے لیے سونے کا قلم لائے تھے. ان کے پاس تھا، انہوں نے کہا یہ میرے پاس سب سے مہنگی چیز تھی جو میں آج تمہیں دے رہا ہوں، اسی سے لکھنا شروع کرنا. تو شاید وہ میر خلیل الرحمان کی آواز میرے دماغ میں آج تک تھی اور انہوں نے مجھے وہ قلم دیا تھا جس کے بعد میں نے پھر لکھنا شروع کیا. تو ان کا بڑا، ان دونوں کا کردار میری زندگی میں. حکیم سعید کا قاتل کس کو سمجھتے ہیں؟ حکیم سعید کے قتل میں بہرحال کچھ ایسی قوتیں ملوث ہیں جن کے بارے میں شبہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق کسی جماعت سے جوڑا جائے. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ کیونکہ جب تک میں ایم کیو ایم میں رہا ہوں اور میں نے اس چیز کو کوریدا بھی اور جاننے کی کوشش بھی کی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم اس میں ہو سکتی ہے. کہنے کی باتیں ہیں یہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا بھی تو میں کبھی ایم کیو ایم جوائن نہیں کرتا، کم از کم اس حد تک. کیونکہ مجھے حکیم سعید نے پالا پوسا، ایک طریقے سے بڑا کیا، تو میں کیسے ادھر چلا جاتا. تو یہ بات، اب لوگ اپنی باتیں زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا الزام لگایا بھی جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں بڑے پاک صاف لوگ ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس واقعے میں ملوث ہوں. سانحہ نشتر پارک، مولانا شام زائی صاحب، ابھی مولانا اسلم شیخ پوری صاحب، ان منصوبہ جات کے کون پیچھے آپ کے تھا؟ سانحہ نشتر پارک کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. پہلے دن سے میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ درود و سلام کے خلاف لوگوں نے اس پہ حملہ کیا. درود و سلام کے خلاف تو بہت سارے لوگ کبھی سے سب سے کام کر رہے ہیں، تو ہمیشہ نکلتا تھا جلوس. اور اسی طرح سے چاہے وہ شامزی صاحب ہوں، چاہے وہ شیخو پوری صاحب ہوں، یا مفتی جمیل صاحب ہوں، یا مولانا یوسف لدھیانوی ہوں، یا جامع بن نوریہ کے علماء ہوں، مولانا عتیق الرحمان وغیرہ. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان سب کے پیچھے پولیٹیکل فورسز کے لیے یہ بڑی، اور تحفظ کے لیے وہ کسی ایک قوت کی طرف دیکھیں کہ آپ ہوں تو یہ سب نہیں ہوگا. تو وہ ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ اس طرف، کہ میں نہیں مانتا کہ وہاں کو ہو نہیں سکتا. اور اس پر اصرار بھی تھا وہاں کی ساری تنظیموں کا آج تک ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں. ہوتی نہیں تحقیقات، سامنے نہیں آتا، کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا. جو سوال ہو رہا تھا کہ روزانہ جنگ میں کام کرنے کا کیا تھا تجربہ، اور جیو میں کام کرنے کا کیسا رہا؟ روزنامہ جنگ میں تو میں 1998 سے کام کیا. میں نے جنگ کا حصہ بن گیا تھا میں، لیکن باقاعدہ میں نے لکھنا شروع کیا جنگ میں 2006 میں 7 میں. جنگ بہت اچھا ادارہ ہے، اچھا تجربہ رہا، کیونکہ میرا زیادہ تر ایڈیٹوریل سے واسطہ نہیں پڑتا تھا. میر شکیل الرحمان
صاحب سے ہی میرا ہمیشہ تعلق رہا ہے، تو وہ بڑے پرشفیق انسان ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے ہمیشہ مجھے آگے بڑھایا۔ اسی طرح سے جیو میں تجربہ اچھا بھی رہا اور برا بھی رہا، جیو میں تو دونوں ہی تجربات رہے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جیو میں بہت اچھا رہا ہے، جیو میں بہت اچھا بھی رہا ہے اگر کبھی، تو بہت برا بھی رہا ہے، دونوں چیزیں اس میں ساتھ ساتھ۔ جنگ میں کون سے ایسے ساتھی جو آپ کی حمایت میں ہوں یا مخالفت میں؟ کوئی ہر وہ آدمی ضیاء الحق صاحب جو مجھ سے ایک بار مل لیتا ہے وہ میرا حامی ہو جاتا ہے، اور جو مجھ سے نہیں ملتا وہ میرا مخالف رہتا ہے، یہ ہے میرے ساتھ۔ تو میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی دائمی طور پہ میرا مخالف ہے یا حامی ہے، مل لوں گا تو وہ سارے مخالف صحیح ہو جائیں گے، تو میں کیسے کہوں گا میرے مخالف ہے؟ اب تک کون کون لوگ مل چکے ہیں اور کون کون نہیں ملے؟ بہت سارے لوگ ملے ہیں، بہت سارے لوگ پہلے کچھ اور سمجھتے تھے مجھے، مدثر مرزا صاحب ہیں، وہ یہیں پر ہوتے ہیں، وہ پہلے اچھا نہیں سمجھتے تھے، اب تو وہ بیچارے فون کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، فردن میں کیا نام لوں، لیکن جو مل لیتے ہیں پھر وہ ایک دفعہ مل لیں، آپ ملاقات ہو جائے، آپ اشکال اپنے سارے دور کر لیں، سوال کر لیں، دیکھ لیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ افواہوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں، اس نے کہا، اس نے کہا، میں نے اس سے یہ کہا، اس نے مجھ سے یہ کہا، اس پہ زیادہ ہماری توجہ ہوتی ہے۔ جنگ کے بعد روزانہ میں ایکسپریس میں آپ نے کالم لکھا، جی، پھر بند ہوا، پھر اسٹارٹ ہوا، تو وجہ کیا ہے؟ ایکسپریس میں سلطان لاکھانی صاحب ہمارے بڑے فیملی فرینڈ ہیں، اور ان سے میری ایک عمر میں، حالانکہ مجھ سے کافی بڑے، لیکن میری دوستی ہے ان سے، اور مجھے بہت پسند کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے جنگ میں میرے یعنی ARY جانے کے بعد جنگ نے اچانک میرے کالم ہی روک دی، عجیب سی بات ہے بھائی، ARY چلا گیا آدمی تو جنگ میں، لیکن ان کیا ہوگا کوئی مسئلہ، انہوں نے خود ہی میرا روک دیا کالم۔ تو جب رکا تو انہوں نے مجھے فون کیا، بھیا آپ ہمارے یہاں لکھ لیتے، آپ کیا لکھنا شروع کیا ان کے، لیکن وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ نام ہے ان کا ایکسپریس، لیکن بڑا محدود آپ کو اس میں، تو کچھ باتیں ہوئی ایسی جو جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے متعلق کچھ موضوعات تھے، اور ان میں جو کفار کا تذکرہ تھا یا مشرکین کا، تو ان کے سارے نام کاٹ دیے انہوں نے۔ میں نے پوچھا بھائی ان سے کیا مسئلہ ہو گیا بھائی آپ کا، ابو جہل، عتبہ اور امیہ سے یا کسی طبقے کو کیا ناراضی ہوگی؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے منایا کہ آپ دوبارہ، مگر میں ارادہ کر چکا تھا کہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے، اتنی سنگین بات ہوئی ہے کہ اب مجھے نہیں لکھنا چاہیے، یہ نام کاٹ دیا آپ نے، یہ نام کیوں کاٹ دیا آپ نے؟ لیکن پھر یہ میری غلطی تھی دوبارہ لکھنا، کیونکہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ملا تھا کہ جو ابو جہل اور امیہ اور ابو لہب کے نام کاٹ رہے ہیں، بھائی یہ کوئی معذرت کے ساتھ یہ تو یہ نام کیوں کٹے؟ تو مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے لکھا۔ تو پھر 1-1.5 مہینے بعد پھر کوئی ایسی چیز آئی جس میں کوئی دینی معاملہ تھا، تو دینی معاملے میں چونکہ وہاں ساری، اور آپ ایکسپریس ٹریبیون بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کا جو بڑی بڑی کہانیاں لکھتے رہتے ہیں میرے لیے، ان کو تو میں ان کا بڑا پسندیدہ موضوع ہوں میرے خلاف لکھنے کے لیے۔ اب میری عادت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں نہ ڈیفیمیشن کا کوئی قانون ہے صحیح کہ آپ کر دیں تو کچھ ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو سکتا، اور آپ اگر ہرجانہ بھی بھیج دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ معافی مانگ لیں گے، زیادہ زیادہ کیا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں بھائی لکھیں آپ کو جو لکھنا ہے۔ ٹریبیون میں کوئی خاص صحافی کا نام؟ ٹریبیون میں تو سارے تقریباً اور بہت ہی زیادہ الٹرا لبرل لوگ ہیں جو اسلام کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو تحریروں سے اسلام سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ میں دعوے سے اور انتہائی ذمہ داری سے بات کروں، نفرت ناگواری نہیں، اختلاف نہیں، نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ نعت کا مذاق اڑایا انہوں نے بہت ساری چیزیں بڑی بری لکھی ہیں، بہت برا کہا ہے انہوں نے۔ سب سے زیادہ کس اخبار میں لکھنے کی اجازت ہے؟ جنگ میں آپ لکھ سکتے ہیں، جنگ میں اتنا زیادہ سینسر نہیں ہوتا، ایک حد تک وہاں پر ہے، لیکن سب سے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ماحول لکھنے کا اگر کہیں ہے تو وہ جنگ اخبار میں۔ کس حد تک کی آزادی حاصل ہونی چاہیے؟ آزادی ہونی چاہیے اس حد تک کہ وہ اس آزادی کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کر سکے، کیونکہ ہر آزادی کے ساتھ رسپانسبلٹی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ آپ کو اگر میں آج کسی ادارے کا سربراہ بنا دوں تو میں نے اب آپ کو آزاد کر دیا، آپ جو چاہیں فیصلے کریں۔ اب اگر آپ یہاں رسپانسبل نہیں ہیں اور آپ نے اپنی الڑ پنے میں اور
الٹے سیدھے فیصلے کر دیے تو پھر وہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، پھر وہ آزادی ایک سوالیہ نشان بن جائے گی. تو آزادی ضرور ہو بٹ رسپانسبل ہونی چاہیے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے کس عمل سے کس کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور آپ کی اس آزادانہ رپورٹنگ سے کتنے گھرانے تکلیف میں آ سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں آپ کرنا چاہیے. آپ کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوجا ایئر کا حادثہ ہوا اور آپ ایئر ہوسٹس کی والدہ کے پاس جا کر یہ سوال کریں اب آپ کے کیا محسوسات ہیں. تو یہ تو بہت ہی جاہلانہ سوال ہے کسی ایسی ماں سے پوچھنا کہ جس کی بیٹی ابھی اس کی لاش بھی نہیں آئی ہے اور ابھی شناخت بھی نہیں ہوئی ہے، آپ کیا محسوس کر رہی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے.